سورہ قصص آیت نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين، قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين، فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، تو جب وہ جوانی کو پہنچ گیا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی، واستوى، اور پھر اس کے اندر جذبات کے لحاظ سے اور فیصلہ کرنے کے لحاظ سے ایک اعتدال آ گیا۔ آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم عطا کیا۔ علم سے مراد معرفت خداوندی ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور یوں ہم اجر دیا کرتے ہیں خوب کاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور پھر وہ ایک دن شہر میں آئے اس حال میں کہ لوگ وہاں پہ موجود نہیں تھے، یعنی وہ حین غفلت میں تھے، سوئے ہوئے تھے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اور دوسرا دشمن گروہ سے یعنی قبطیوں میں سے تھا، فرعون کی نسل قبطی تھی۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد طلب کی اس لڑائی میں اس آدمی نے جو آپ کے اپنے گروہ سے یعنی بنی اسرائیل سے تھا، اپنے دشمن کے خلاف۔ فوکزہ موسیٰ فقضى علیہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی حمایت میں اس قبطی کو ایک مکہ مارا، ایک گھونسا رسید کیا، جو بے ڈھب پڑ گیا اور وہ مر گیا، وہ ڈھیر ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ تو شیطانی کام ہے جو مجھ سے ہو گیا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک یہ شیطان ایک واضح گمراہ اور کھلا ہوا دشمن ہے۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اور کہا کہ یا رب میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، بس تو مجھے معاف کر۔ ان کی معافی ہو گئی۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ معاف کرنے والا، بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رب آپ نے میرے اوپر جو انعام کیا تو میں آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه،
تو پھر وہ شہر میں ڈرتے ہوئے اور ذرا ٹو لگاتے ہوئے آئے ایک اور دن. تو وہ شخص جس نے اگلے دن مدد طلب کی تھی وہی پھر پکار اٹھا کہ میری مدد کرو. قال له موسیٰ انک لغوی مبین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جھڑک دیا کہ تو ایک گمراہ اور جھگڑالو شخص ہے. فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما. لیکن جب آپ نے ارادہ کیا کہ اس آدمی کو پکڑیں کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی وہ بھی بنی اسرائیل ہے جو جھگڑا کر رہا ہے، لڑائی کر رہا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی، تو ان دونوں کا جو دشمن ہے وہ قبطی ہے. قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس. تو وہ جو بنی اسرائیل ہے وہ ڈر گیا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے پکڑنے کے لیے اس دوسرے آدمی کو، تو یہ ڈر گیا کہ اس طرح تو اگر مجھے مکہ پڑ گیا تو میرا تو وہی حال ہوگا. تو چونکہ آپ نے پہلے جھڑکا تھا اس لیے وہ کہنے لگا کہ اسی طرح تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے کل تم نے آدمی قتل کیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. کہ موسیٰ آپ تو چاہتے ہیں کہ زمین میں ایک بے قابو شخص کے طور پہ ہو کے رہیں اس ملک میں، نہ کہ آپ کوئی اصلاح کرنے والے ہیں. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. تو شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص بھاگتا ہوا آیا. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین. وہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، وہاں جو کیبنٹ بیٹھی ہے، ملا جو سردار بیٹھے ہیں، وہ تو اس بارے میں صلاح کر رہے ہیں کہ تجھے قتل کیا جائے. تو میں تو تیرا خیر خواہ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ یہاں سے نکل جا. فخرج منها خائفا يترقب. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل پڑے ڈرتے ہوئے اور دیکھ بھال کرتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. کہا کہ یا رب اس ظالم قوم سے مجھے نجات دے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا جو واقعہ چل رہا ہے پہلے سے، یہ اسی کا تسلسل ہے. پہلے اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ان کی پیدائش کے بارے میں. وہ ان کی ماں کا ان کو ٹوکرے میں ڈال کے دریا میں ڈال دینا، پھر فرعون کے گھر میں ان کی پرورش، وہ وغیرہ وغیرہ ساری تفصیلات آ گئی. اب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے. فلما بلغ اشدہ، شدید کہتے ہیں سخت کو، تو یہ اشد جو ہے یہ اس کا ایک مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی پوری جوانی کو پہنچ گئے. اب کیا ہوا؟ واستوى. صرف جوانی جو ہے اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک کام درست کرے گا 10 کام غلط بھی کرے گا، اور کتنے کاموں کا نتیجہ نہیں بھگتے گا. ہاں البتہ اس کے اندر اگر مزاج کے اندر اعتدال آ جائے اور اس میں یعنی فیصلہ کرنے کی ہر چیز میں اس کے اندر ایک معتدل مزاج شخصیت کے طور پہ ابھرے اور یہ جوان بھی ہو، تو یہ کارآمد ہے. یہ وہ انسان ہے کہ جس کی یعنی صلاحیتوں کو مانا جا سکتا ہے. اس لیے صرف جوان ہونے کی بات نہیں. واستوى، جب اس کے مزاج میں اعتدال آ گیا، آتیناہ حکما وعلما، تو ہم نے اسے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، حکم فیصلہ کرنے کی صلاحیت، علم معرفت خداوندی، یہ دونوں ہم نے اس کو عطا کیا. اب یہی الفاظ حکم و علم جو ہے یہ مختلف انبیاء کے بارے میں قرآن حکیم میں آتے ہیں. یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں، وہ ان کو نبوت ملنے کا واقعہ بعد میں آئے گا. یہ سلسلہ درس کا جو جاری ہے تو اس میں اسی صورت میں اسی اگلے 2-3 درس میں وہ نبوت ملنے کا واقعہ بھی آئے گا، لیکن وہ سال کے بعد ہوا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو حکم اور علم ہے اس کے مختلف مدارج ہیں، اور جب اللہ پاک کسی کو نبوت کے لیے چن لیتے ہیں، منتخب کر لیتے ہیں کہ اس سے میں نے یہ کام لینا ہے، اس کو میں نے نبی بنانا ہے، اس کو میں نے رسول بنانا ہے،
تو اس کو پھر درجہ بدرجہ اس منزل کی طرف لے جاتے ہیں کہ جہاں پہ یہ حکم العلم، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور معرفت خداوندی اپنے اس آخری مقام پہ ہوتی ہے جو نبوت کا اور رسالت کا مقام ہے۔ ابھی وہ ابتدا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدائی درجے میں تھے، ابھی ان کی تربیت ہونا بہت سی باقی ہے، لیکن ان کو ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جیسا کہ آگے آ رہا ہے انہوں نے فیصلہ کیا۔ اب جب ان کی قتل کا وہ راز جو ہے وہ تشتزبام ہو گیا، اس لیے کہ بنی اسرائیل نے کہہ دیا کہ تو مجھے اس طرح قتل کرتا ہے جیسے کل قتل کرے گا۔ اور اگر آپ اسرائیلی جو روایات ہیں، جو لٹریچر ہے، اس کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل ہے جو اگلے دن بھی لڑائی کر رہا تھا اس قبطی سے اور دوسرے دن بھی، یہ تو قارون کا بیٹا تھا، اور قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں چچا تھا، نہیں ان کا نہ صرف بنی اسرائیل تھا بلکہ ان کو بہت قریبی تھا۔ تو اس نے جب مدد کے لیے پکارا، تو جیسے یہاں پہ بھی ہے اس زمانے بھی، اور پھر بنی اسرائیل کا تو اس وقت آپس میں بہت زیادہ گٹھ جوڑ تھا، تو انہوں نے اس کی مدد کی۔ لیکن پھر فیصلہ کرنے کی صلاحیت کہ جب بھاگنے کی بات آئی، یعنی وہاں سے نکلنے کی، فرعون کی قلمرو کو تھوڑی سی تو نہیں تھی، تو پھر آپ نے فیصلہ کیا کہ مجھے مشرق کی طرف جانا ہے۔ فیصلہ کرنے کی صلاحیت تھی کہ کس طرف میں جاؤں گا کہ ان کے قابو میں نہ آ سکوں، تو آپ مدین کی طرف بڑھیں۔ مدین ان کی قلمرو سے باہر تھا، بحیرہ احمر جو ہے ریڈ سی اس کے دوسری طرف تھا، بلکہ اب تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ جگہ سعودی عرب میں جو جگہ ہے جس کے قریب یہ وہ بڑا ایک شہر بنا رہے ہیں نوم، وہ اس جگہ کی طرف وہ مقام ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ تو وہاں انہوں نے فیصلہ کیا، تو کہا کہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، جو خوب کار ہیں ان کو اسی طرح اجر دیا کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خوب کاری کیا تھی؟ آپ کی تو فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، اور غالباً اس وقت بھی وہ فرعون کے گھر میں رہ رہے تھے، لیکن ان کی باتوں سے، ان کے چال چلن سے اور ان کی تقریروں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ جو بنی اسرائیل کی غلامی ہے اس کو ناپسند کر رہے ہیں، اور یہ کہ قبطی جو ظلم ڈھا رہے تھے بنی اسرائیل کے اوپر، یہ اس کے خلاف کچھ کر گزرے گی، اس لیے قبطیوں کی نظر میں وہ پہلے سے کھٹک رہے تھے۔ اب اس چیز کا سامنا کرنے کے لیے اللہ نے ان کو کچھ معلومات دی، اور یعنی وہ دونوں باتیں جو تھیں، غلامی سے بنی اسرائیل کو نکالنا اور ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، یہ خوب کاری ہے، یہ بہترین کام ہے۔ اس نے کہا جو ایسے کرتے ہیں تو ہم ان کو یہ چیزیں بطور نعمت عطا کرتے ہیں، فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور معرفت خدا مندہ۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، کہا کہ وہ پھر شہر میں، یہاں مدینہ سے مراد وہ شہر ہے کہ جہاں حکمران رہتے تھے، جو مستقر تھا، جو دارالخلافہ تھا۔ اور جب اس وقت کے تاریخ کو دیکھیں، لٹریچر کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر جو ہے اس وقت قاہرہ، کیونکہ آبادیاں بہت بڑھ گئی ہیں، تو اسی شہر کی حدود کے اندر ہی وہ چھوٹا سا شہر واقع تھا جہاں فرعون کے محلات تھے، اور جہاں قبطی نسل لوگ جو فرعون کے دوسرے رشتہ دار وغیرہ وغیرہ تھے وہ سارے وہاں پہ رہتے تھے۔ یہاں اس شہر کی بات ہوتی، تو اس شہر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے اس لیے تھے کہ یہ دیکھیں کہ کہیں کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا، اور پھر چونکہ آپ کی پرورش فرعون کے گھر میں ہوئی تھی اس لیے وہ بلا جھجک جا سکتا تھا، یعنی ان کو روکنے والا کوئی نہیں تھا، ورنہ بنی اسرائیل کو جب تک اجازت نہ ہو اس شہر میں نہیں جا سکتے تھے۔ ہمیں
اسرائیلی لٹریچر سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر جو ہے یہ قاہرہ والی جگہ پہ تھا، اور غلاموں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے الگ بستی بنائی ہوئی تھی جس کا نام جشن تھا۔ تو وہاں پہ وہ اونٹ کو لے کر سیدھے بیگار پہ جاتے تھے۔ تو یہ آپ شہر میں اس وقت میں داخل ہوئے کہ جب لوگ وہاں پہ کہیں تھے یا سوئے ہوئے تھے، مطلب ہے وہ اس بات سے غافل تھے کہ کون شہر میں آ رہا ہے۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، رجلان دو آدمی، یقتتلان وہ لڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتی وھذا من عدوہ، وہ جو دو لڑ رہے تھے ان میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گروہ سے یعنی بنی اسرائیل تھا، اور دوسرا قرآن پاک نے ڈکلیئر کیا، واضح کیا کہ دوسرا جو ہے وہ دشمن تھا، قبطی، یعنی قبطی جو تھے وہ بنی اسرائیل کے دشمن تھے، اس لیے کہ انہوں نے بنی اسرائیل سے حکومت چھینی ہوئی تھی۔ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام تو بادشاہ تھے، ان کا بھائی بادشاہ تھا، ان کا بیٹا بادشاہ تھا، پھر انقلاب آیا، پھر قبطیوں نے وہ تخت ان سے چھین لیا اور ان کو غلام بنا لیا، تو وہ تو دشمن تو خود بخود ہو گئے۔ فاستغاثہ الذی من شیعتہ علی الذی من عدوہ، تو پھر اپنے گروہ کے آدمی نے، بنی اسرائیل نے، اس شخص نے جو بنی اسرائیل میں سے تھا، میں نے گزارش کی کہ یہودی لٹریچر اس کو قارون کا بیٹا کہتا ہے، اس نے مدد طلب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اس شخص کے خلاف جو لڑائی کر رہا تھا ان سے۔ فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور آپ نے اس قبطی کو ایک مکہ مارا، فوقظہ، تو ایک پانچ اس کو مارا، فقضى علیہ، وہ ایسا بے ڈب پڑ گیا کہ وہ تو مر گیا، دیر ہو گیا، فقضى علیہ، اس پہ موت آ گئی۔ اور ایسے ہوتے ہیں، یعنی اگر ایک زوردار مکہ ایک خاص پوزیشن میں رکھ کے دوسرے آدمی کو مارا جائے، تو وہ جو پہلوانیاں کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہ بازو کو پکڑ کے وہ اس کے دل کے علاقے میں، اس ایریے میں جب مکہ مارو تو اس کا چانس ہوتا ہے مرنے کا کہ وہ دل بند ہو جاتا ہے، زوردار اگر پڑا تو بند ہو جاتا ہے۔ یہ غالباً اسی طرح کا کوئی بے ڈھب پڑا اس کو تو وہ مر گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ تو مر گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک شیطانی کام ہے مجھ سے، یعنی یہ ان کے اندر جو سوجھ بوجھ اللہ نے ڈالی تھی، جو معرفت ڈالی تھی، اس نے بتایا کہ یہ شیطانی کام ہے، کسی کو قتل کرنا، عمل شیطان، اور یہ شیطان انسان کا دشمن ہے، اس نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له، آپ نے فرمایا کہ یا رب یہ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اپنے اوپر ظلم، یہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یعنی آپ نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی اللہ کی نافرمانی، اللہ کی جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ اپنے اوپر ظلم ہے، اس لیے کہ آدمی اللہ کی نافرمانی کر کے اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں کر سکتا، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی فرق پڑتا ہے تو یہ کہ اس کے اپنے اوپر فرق پڑتا ہے، یعنی اس کو اس کی سزا ملے گی، اس لیے کہنا پڑتا ہے ظلمنا انفسنا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، مجھے معاف کر دے، فغفر له، اب کوئی وقت نہیں لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معاف کر بھی دیا گیا اور ان کو اس بات کا اشارہ بھی دے دیا گیا کہ یہ تمہارا گناہ معاف ہو چکا ہے۔ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کرنے کا ارادہ ہی نہیں رکھتے تھے، دوسری یہ ہے کہ وہ شخص کے بارے میں آپ نے یہ سمجھا کہ یہی ظالم ہے، اس لیے کہ سارے قبطی بنی اسرائیلیوں کو مار رہے تھے، تو آپ نے اسی کو زیادتی کے اوپر سمجھا اور مظلوم کی حمایت میں یہ سمجھا کہ میں یہ کر رہا ہوں، لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ وہ مظلوم کی حمایت نہیں تھی۔ قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر آپ نے ایک وعدہ کیا، جب آپ کو اشارہ ہو گیا کہ تمہارا یہ گناہ معاف ہوا تو پھر انہوں نے اللہ سے ایک اقرار کیا کہ یا رب تو نے میرے اوپر جو انعام کیا ہے وہ کون سا انعام ہے کہ میرے ایک مکے سے ایک آدمی مر سکتا ہے، یعنی
مجھے تو نے وہ جسمانی قوت عطا کی، اس کو کہا کہ میرے اوپر تو نے انعام کیا، تو میں اقرار کرتا ہوں کہ آئندہ کسی مجرم کی حمایت نہیں کروں گا۔ یہاں سے میں نے کہا کہ پتہ چلا کہ وہ شخص جو آپ کو مدد کے لیے درخواست کر رہا تھا وہ بنی اسرائیل مظلوم نہیں تھا، بلکہ وہ خود، یعنی قرآن پاک نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی آئندہ کسی مجرم کی میں مدد نہیں کروں گا، تو آپ کو احساس ہو۔ اب یہ ہمارے مفسرین نے اس کے اندر کچھ تطبیق کی کوشش کی کہ کسی طرح یہ معاملہ جو ہے یہ آپس میں سیٹل ہو جائے، تو کہا کہ آپ نے بغیر تحقیق کے اس کو موقع مارا، اور جہاں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجرمین کی میں مدد نہیں کروں گا، اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کسی کی مدد نہیں کروں گا، ورنہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، آپ نے فرمایا مدد کرو اپنے بھائی کی، وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، دونوں صورتوں میں اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد کی تو سمجھ آتی ہے، تو حضور ظالم کی مدد کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا، اس کا ہاتھ پکڑنا جو ہے یہ اس کی مدد ہے، اس لیے کہ وہ اپنے لیے ایک بڑا غلط کام جس کا غلط نتیجہ نکلے گا وہ کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑنا اور مظلوم کی حمایت، یعنی آپ نے انصر اخاک ظالما و مظلوما دونوں کی مدد کرنی ہے۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يُسْتَسْلِمُ۔ تو دوسرے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے اسی قسم کے دورے پہ آئے۔ کس طرح وہ جا رہے تھے؟ یستسلم، فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، یترقب کہتے ہیں یعنی ہوشیار رہنا، ادھر ادھر دیکھ کے۔ جدید عربی میں جو فورمین ہوتا ہے جس کے نیچے بہت سارے آدمی کام کر رہے ہیں اس کو رقیب کہتے ہیں، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کوئی سستی تو نہیں کر رہا، تو یہ ترقب جو ہے یعنی نگاہ رکھنا، ہوشیار رہنا، بچ بچا کے۔ تو وہ اس طرح دوسرے دن پھر جا رہے تھے، لیکن ساتھ میں خائفاً ڈرے ہوئے بھی تھے، ڈرے ہوئے اس لیے کہ اتنا بڑا جرم ہو چکا ہے، جب ان کو پتہ چلے گا تو حکومتیں ویسے تو نہیں چلتی، حکومتیں تو چلتی ہیں عدالتی نظام کے اوپر۔ تو فرعون، یہ جو فرعون ہے یہ اس خاندان کا 16واں بادشاہ ہے، تو جب 16ویں بادشاہ تک نوبت آ گئی تو اس کا مطلب کہ عدالتی نظام بہت اچھا ہے۔ عدالتی نظام اگر نہ ہوتا تو حکومت تو کبھی نہیں ختم ہو جاتی، لیکن 16واں بادشاہ جو ہے یہ موجود ہے، اس سے پہلے 15 فرعون جو ہیں وہ گزر چکے تھے اور اس کا نام رامسس تھا۔ فرعون وہاں پہ ان کا لقب تھا، جمع کر کے ان کو فرعونائے مصر کہتے ہیں۔ دوسرے دن جب آپ جا رہے تھے ڈرتے ہوئے اور تو لگاتے ہوئے، تو وہی شخص جس کی آپ نے کل مدد کی تھی، یعنی بنی اسرائیل ہارون کا بیٹا، اگر یہودی روایت کو تسلیم کر رہے ہیں، یستصرخو، اس نے پھر مدد طلب کی، وہی کام کر رہا تھا، ایک آدمی سے لڑ رہا تھا۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جھڑک دیا کہ تم تو جھگڑالو قسم کے ایک گمراہ آدمی ہو، اور اس کی وضاحت تو میرے پاس ہے، یعنی وہ بولے تو نہیں، لیکن ظاہر ہے جب وہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کل بھی تم نے ایک آدمی سے لڑائی کی، آج بھی لڑائی کر رہے تم تو جھگڑالو ہو اور گمراہ آدمی ہو۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لہما، لیکن اس جھڑکنے کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میرا کام تو ان کے درمیان صلح صفائی کرنا ہے، ایسے ہی تو نہیں چھوڑ دینا، تو وہ آگے بڑھے کہ اس قبطی کا ہاتھ پکڑیں، یعنی یہاں پہ اس قبطی کو کہا گیا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا، اس بنی اسرائیلی کا دشمن تو یہ ہوا کہ اس کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن کیسے ہو گیا؟ وہ قومی دشمن ہے، یعنی یہ بنی اسرائیل ہیں اور وہ قبطی ہے،
اور قبطی اور بنی اسرائیل یہ آپس میں دشمن ہیں، اس لیے کہا ان دونوں کا دشمن کہ اس کی طرف آپ اصل میں بڑھے. لیکن اس بنی اسرائیل کو شک ہو گیا، وہ ڈر گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو آگے بڑھنے کا انداز تھا اس سے وہ ڈر گیا. وہ کہنے لگا قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی، اس لیے کہ آپ نے اس کو جھڑکا بھی تھا پہلے کہ تو ایک جھگڑالو ہے. جب آگے بڑھے ہیں پکڑے اس کو قبطی کو تو یہ ڈر گیا کہ یہ تو میری طرف آ رہا ہے. تو اس سے وہ راز کھل گیا، جو کل کے قتل کا راز تھا وہ تشتش بام ہو گیا. کہنے لگا تو مجھے اسی طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل آدمی کو قتل کیا. حالانکہ جب پتہ لگ جانا کہ اس کو قتل کس نے کیا ہے، آدمی کیوں غائب ہے، یعنی وہ بہت پہلے یہ کہانی میں نے پڑھی تھی تو اس میں یہ تھا کہ یہ جو مقتول تھا قبطی یہ فرعون کا باورچی تھا، اور اگلے وقت میں جب کھانا نہیں آیا تو بات تو کھل گئی کہ بھئی کدھر گیا. تو وہ قلمرو میں موجود نہیں تھا، رپورٹ آ گئی کہ نہیں ہے تو کہاں گیا. ظاہر ہے پھر کسی جگہ قتل ہو گیا ہوگا. تو اب اس معاملے میں تحقیقات تو شروع تھی، تو ادھر قبطی سن رہا ہے اور بنی اسرائیل جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں کہ تو مجھے اس طرح قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل آدمی کو قتل کیا. اب یہ بات تو کھل گئی ساری. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين. کہا کہ موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو بے قابو ہو کر، جبار یعنی زوراور اور بے قابو ہو کر یہاں پہ رہنا چاہتا ہے. اس ملک میں مصر کی سرزمین پہ بے قابو ہو کے تو رہنا چاہتا ہے، تو کوئی مصلح نہیں ہے. اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بھی بات کرتے تھے وہ اصلاح کی بات کرتے تھے، اور غلاموں سے بنی اسرائیل سے کام لینے کی اور ان کے خلاف اس قسم کی جو سخت کارروائیاں ہیں وہ نہ کرنے کی وہ بات کرتے تھے. تو بنی اسرائیل ان کو مصلح سمجھتے تھے. لیکن ایک شخص ڈر گیا اور اس نے کہا کہ تو قتل کیا کل بھی آدمی کو، مجھے آج قتل کرنا چاہتا ہے. وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى. اقصى المدینہ یعنی شہر کے کنارے سے. اب وہ کنارہ ہی ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ بھاگتا ہوا آ رہا. تو وہاں تک جب یہ بات پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان لوگوں نے مشورے شروع کر دیے کہ بھائی اس نے تو آدمی قتل کر دیا ہے تو اس کو تو پکڑو، اس کے ساتھ یعنی قصاص والا معاملہ کرو. تو یہ جو مشورہ ہو رہا تھا تو مشورے میں شریک ایک شخص وہاں سے بھاگتا ہوا ہے. یہاں پہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ رجل کون ہے. جاء رجل آیا ایک آدمی، ایک مرد. قرآن پاک میں جب رجل استعمال ہوتا ہے تو بنا تو اس کا مرد ہے لیکن وہ مرد میدان ہوتا ہے. جہاں بھی استعمال ہوگا وہ مرد میدان کے لیے استعمال ہوگا. تو آئے گا سورۃ احزاب میں بڑا معرکۃ الاعراء ایک آیت کا فکر آئے گا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنتَظِرُ، کہ وہ رجال جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان میں سے کچھ اپنی منزل کو پا گئے یعنی شہید ہو گئے صحابہ کے بارے میں، اور دوسرے انتظار کہ ہمیں موقع ملے گا ہم یہ اپنی جان قربان کریں. یہ وہاں پہ رجل کا لفظ استعمال ہوا. تو یہ جو ایک مرد میدان تھا کہ فرعون کی نسل سے ہو کے، فرعون کا یعنی اس قبطی شہری ہو کے اس نے موسیٰ علیہ السلام سے ہمدردی کا حق ادا کیا. یہاں پہ اس کی تشریح نہیں، لیکن آگے ایک صورت ہے قرآن پاک میں 24ویں پارے میں، اس کا نام ہے سورہ مومن، اور وہ مومن یہی شخص ہے اور اس کی پوری داستان ہے وہاں پر. پھر یہی آدمی ہے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد جس نے رہنمائی کی بنی اسرائیل کی، اور اس وقت بنی اسرائیل میں دوسرے لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک لمبا زمانہ تبلیغ کی تھی. تو وہ سارے لوگ جو ہیں انہوں نے آگے بڑھ کے حملہ کیا، فلسطین کے شہر عریحہ پہ قبضہ کر لیا. اس شخص کا نام یوشع بن نون ہے. تو تاریخ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خلیفہ اول کے طور پہ یاد کرتی ہے.
کہ یہ خلیفہ اول ہے، موسیٰ علیہ السلام کا پہلا خلیفہ آپ کے انتقال کے بعد. یہ ہے کہ یہ بھاگتا ہوا آیا، یسعیٰ دوڑتا ہوا ہے. قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، کہ وہاں پہ جو امراء ہیں، جو کیبنٹ ہے، ملا سردار جو ہیں، وہ تو بیٹھے مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کیا جائے. فخرج، نکل باہر. انی لک من الناصحین، میں تیرے خیرخواہوں میں سے. ناصحین نصیحت ہم تو کہتے ہیں کوئی اچھی بات دوسرے کو بتانا، لیکن عربی زبان میں، قرآن پاک میں اور احادیث میں یہ لفظ خیرخواہی کے لیے استعمال ہوتا ہے. بلکہ ایک مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ نصیحت ہے. کس؟ یعنی ہمدردی اور خیرخواہی کرنا. صحابہ نے پوچھا کس سے؟ آپ نے فرمایا اپنے سے، تمام بھائیوں سے، دوسرے لوگوں سے اور دوسرے لوگوں سے. یعنی یہ جو ہمدردی اور خیرخواہی ہے اس حدیث میں یہ اصل میں حقوق انسانی کی بات ہو رہی ہے کہ ان سب کے لیے خیرخواہی چاہیے. ہر وقت ہر شخص دشمن نہیں ہوتا. اس بنا پہ کہ مسلمان نہیں، قرآن پاک اس دشمنی کو تسلیم نہیں کرتا. الدین نصیحہ، دین جو ہے وہ خیرخواہی کا نام ہے. اسی لیے تو ہمارے علماء کی ایک بہت بڑی اکثریت زکوٰۃ غیر مسلم کو دینے کو جائز قرار دیتی ہے جبکہ اس کی ضرورت زیادہ ہے. یہ خیرخواہی ہے، اس کے ساتھ انسانی حقوق کا خیال رکھا جا رہا ہے. تو کہا کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں، نکل جاؤ. اب چونکہ ابتدائی زمانہ ہے اس لیے اس کو ایک قبطی ہونے کے ناطے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یقین دلانا پڑ رہا ہے کہ میں تمہارا خیرخواہ ہوں. اور یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو اس کی رائے تھی وہ اس نے فرعونیوں سے چھپا کے رکھی ہوئی تھی. وہ چھپا کے رکھی ہوئی تھی، وہ بات آگے سورہ مومن میں آئے گی. فخرج منها خائفا يترقب، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے. کہاں سے؟ فرعون کی جو قلمرو ہے، جو سلطنت ہے اس کی، جہاں تک اس کی فوج، اس کی پولیس جو ہے ان کا کنٹرول تھا، اس حدود سے نکلنے کے لیے آپ بھاگ پڑے. لیکن کیسے؟ خائفاً، ڈرتے ہوئے کہ نہیں پکڑ نہ لیں. یترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، نظر دوڑاتے ہوئے. قال رب نجنی من القوم الظالمین، کہا یا رب مجھے اس ظالم قوم سے نجات دینا. اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلی